ٹوٹو میں بیٹھ کر وہاں گئے، تبھی دل سے آواز آئی، کبھی کبھی بہت سے جلسے والے لاتے ہیں دلہن کی طرح، اور جب تقریر ہو جاتی ہے تو ایسے چھوڑ دیتے ہیں جیسے طلاق دے دی ہو عورت کو۔ صحیح میں گیا۔ آپ لوگوں کو نہیں کرا، آپ لوگ تو ماشاء اللہ بولے، آپ لوگوں کو نہیں کرا، میں کہہ رہا ہوں ایسا کہیں کہیں ہوتا ہے، کہیں تو ایسا ہوتا ہے جلسوں میں جو خرچہ لگا کہ آپ آئے ہیں ٹکٹ بنا کر کے ایک جگہ جلسے میں ہم لوگ گئے، اب بڑے آن بان شان سے جلسہ ہوا، الحمدللہ گئے پہنچے وہاں پہ، تقریر بھی سب کچھ ہوا، کھانا پینا ہوا۔ اب جب بات آئی کہ بھیا ان کا بھی کرایہ دینا باقی ہے، ٹکٹ سے گاڑی لے کے آئے ہیں، ان کا بھی وہ جو جلسہ کرانے والی کمیٹی تھی وہ پوری کی پوری کمیٹی غائب، پوری کمیٹی غائب، فون لگا رہے لگ نہیں رہا۔ ایسا بھی بہت ہوتا، کچھ لوگ ایسا کرتے، فطرت ہوتی ہے، وہ پروفیشنلی جلسہ آرگنائزر ہوتے ہیں، آپ لوگوں کا تو نہیں ہے۔ الحمدللہ آپ لوگوں کے اس منچ میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حافظ قرآن بنا ہے، 3 حافظ قرآن کی دستار بن گئی۔ میں دل سے مبارکباد دیتا ہوں ان تمام مدرسے کے ذمہ داروں کو، ایک ادنا سے ملازم سے لے کر صدر سیکریٹری صاحب تک، ان کے ٹیچر تک، محنت سے 3 حافظ قرآن بنایا آپ نے، آپ کی یہ محنت کامیاب ہو گئی۔ اور جب کل قیامت میں 10 بچے جائیں، 10 نوجوانوں، 10 جہنمیوں کو لے کر جنت میں جائیں گے تو ان میں سے ممکن ہے کہ آپ کا بھی نام کسی کا ہو سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، بات کہاں چل رہی تھی؟ بخت نصر کا واقعہ۔ وہ بخت نصر ایک عورت کی وجہ سے اپنے پورے سامراج کو، پورے سمراٹ کو ختم ہو گیا اس کا۔ جب حضرت یحییٰ علیہ السلام کی لاش رکھی گئی قبرستان میں تو پورے قبرستان میں خون بھر گیا، ان کے بدن سے خون نہیں رک رہا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظالم کو مسلط کیا، ظالم بادشاہ کو پورا کا پورا شہر ویران کر دیا، بخت نصر کا خاتمہ کیا گیا ایک عورت کی وجہ سے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ بھارت کے ہمارے RSS کے بھائیوں، بھارت کے اندر ہمارے ہندو مہا سبھا کے بھائیوں، بھارت کے اندر ہمارے سارے پولیٹیکل پارٹیز کے ہمارے ورکروں، آپ کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، یہ آپ کا اپنا مت ہے، آپ BJP کا کام کیجئے، کانگریس کا کام کیجئے، آپ اس کا TMC کا کام کیجئے، یہ بھارت کے اندر ایک پروسیس ہے، آپ کو جو پارٹی پسند ہے، جو اچھی آپ اس کا کام کیجئے، لیکن عورت کو ان کی جگہ پر رکھ کر ایسا نہیں ہے کہ آپ کو 303 اگر MP ہے تو آپ عورت کے حق کو سلب کریں گے، آپ عورت کو خودکشی کرنے پر مجبور کر دیں گے، اور سارا ٹھیکرا کہاں پر پھوڑ دیں گے؟ محمد رسول اللہ پر سارا ٹھیکرا پھوڑ دیں گے۔ کیا آپ کو محمد رسول اللہ کی پردے والی بات یاد رہتی ہے؟ محمد رسول اللہ کے ذریعے سے بیوی کو، عورت کو جو عزت سمان دیا گیا وہ یاد نہیں رہتا ہے؟ آپ یاد کرو نا، جب عورتوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، ایک صحابی آئے، آ کر کہنے لگے کہ اللہ کے نبی میرے تو تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہاں میرے پیارے صحابی، اس لیے کہ ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام سے پہلے جو تم نے گناہ کیے، جو تم نے شراب پیے، جو تم نے جوا کھیلے، جو تم نے لاٹری لگایا ہے، وہ سب کے سب معاف کر دیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی مجھے صرف جوے کی بات نہیں پوچھنی، بلکہ میرا گناہ اتنا جرم عظیم اتنا بڑا ہے کہ مجھے نہیں لگتا ہے کہ میں معاف کیا جاؤں گا۔ انہوں نے کہا کہ کون سا جرم ہے؟ انہوں نے کہا کہ میری ایک بیٹی تھی، جوان بیٹی تھی، میری بیوی نے چھپا کر کے رکھا ہوا تھا، اس بیٹی کو جب میرے سامنے لایا گیا تو میرے اندر وہی زمانے جاہلیت کی، وہی کفر و عناد، وہی RSS کا مائنڈ تھا، وہی ہندو مہا سبھا کا مائنڈ تھا، وہی شیو سینا کا مائنڈ تھا، وہی بجرنگ دل کا مائنڈ تھا کہ عورت ناری کو عزت یوز کرو اور پھینک دو، اور ان کو سمان مت دو، ان کو ماتے مت کہو، ان کو بہن مت کہو۔ یہ عزت، یہ دل و دماغ میں بھوسا بھرا ہوا تھا بیٹی کے تعلق سے۔ انہوں نے کہا کہ پھر تم نے کیا کیا اس بیٹی کے ساتھ؟ سننا، یاد رکھنا، نبی کے فرمان پر اعتراض کرنے والوں، نبی نے کیا کہا، نبی نے کیا مقام دیا بیٹیوں کو؟ ماننا پڑے گا، نہیں مانو گے
تو اپنی کتاب تمہیں پڑھنی پڑے گی، اپنی کتاب نہیں پڑھو گے تو جہنم میں اندھکار میں تم جاؤ گے۔ نسستم واپنتی نہ سکم نہ پرام گتم، اب تم پرماتما کی بات کو نہیں مانو گے تو تم کو پرم پد نہیں مل سکتا۔ یہ زبان عبداللہ کی ہے لیکن الفاظ تمہارے شریمد بھگوت گیتا کے ہیں۔ گیتا پریس شریمد بھگوت گیتا پنڈت کیولانند جوشی کی تشریح ہے، سنسکرت ورڈ ہے۔ دھرت راشٹر کے ذریعے یہ کتاب سنجیو کے ذریعے سے وید ویاس جی نے جمع کیا ہے۔ اس کتاب کا ڈیٹیل یہ ہے، اس کتاب میں ہے نہ سستم واپنتی نہ سکم نہ پرام گتم، عورت کو سمان نہیں دو گے، پرماتما کی بات نہیں مانو گے تو تم کو پرم پد نہیں مل سکتا۔ محمد رسول اللہ نے کہا کہ کیا ہوا بتاؤ اس بیٹی کے ساتھ تم نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی میں نے دیکھا میری بیٹی، میں اس کو زندہ رہنے دوں؟ نہیں، اس کو فوراً میں اپنی بیٹی کو بولا کہ بیٹی کدال لو، چلو جنگل گئے پھاوڑا لے کر۔ بیٹی نے کہا کہ ابا کیا کرنے جا رہے؟ انہوں نے کہا کہ بیٹی چلو شکار کریں گے آج۔ ماں سے چھپا کر اپنی بیٹی کو لے کر جاتے، وہ صحابی اپنی خود کی رودات سنا رہے، خود کی کہانی سنا رہے کہ پرسنل ہسٹری واز ہیپن ان آور لائف، ان مائی لائف، اور پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پلیز پرے ٹو می اللہ ول گیو اس، کہ اللہ مجھے معاف کر دے گا، دعا کیجئے اللہ کے نبی۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ بتاؤ تو ہوا کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی میں اپنی چھوٹی سی جوان اور چھوٹی کے بیچ میں جوانی کی دہلیز پر اس بیٹی کو لے کر میں گیا، جانے کے بعد میں نے گڈھا کھودنا شروع کیا، اور جب گڈھا کھودتے کھودتے میں تھک جاتا تھا تو میری بیٹی پھاوڑا خود پکڑتی تھی اور یہ بولتی تھی کہ ابا آپ پریشان نہ ہو، لائیے میں گڈھا کھودتی ہوں۔ لیکن اس پیاری بچی کو خود پتا نہیں تھا کہ اس گڈھے کے اندر خود دفن ہونے والی، اس کو معلوم نہیں تھا۔ اس ستی پرتھا کو، اس بری پرتھا کو کس نے مٹایا؟ سوال ہے پورے دنیا کے لوگوں سے، محمد رسول اللہ نے مٹایا۔ وہ بیٹی کہتی ہے اپنے باپ سے کہ ابا آپ کے پیروں میں دھول پڑ رہے، لائیے میں آپ کی دھول کو صاف کر دیتی ہوں۔ وہ بیٹی خود سے پھاوڑا لے کر گڈھا کھودتی، لیکن باپ ظالم، جیسے آج کے ہمارے سماج کے ہندو مہا سبھا کے اور RSS کے نوجوان بنے بیٹھے، بیٹی چاہے مسلمان کی ہو چاہے ہندو کی ہو، بیٹی بیٹی ہے، ان کا سمان کرو۔ ادھے پشیست مو پری سنتام پادکو ہر ماتے کو شلپکو، بیٹی کا سمان کرو، بیٹی کو عزت دو، ہندو ہو کہ مسلمان ہو، ان کو سیکیور کرو، ان کو ایسا محسوس ہونا چاہیے کہ میں اس دیش میں کہیں پر بھی جاؤں گی تو میری عزت کو کوئی ڈاکہ نہیں ڈالے۔ آپ کسی کلکتہ شہر میں 8 سال پہلے کا واقعہ، کچھ شرابی لوگ اس بیٹی کو پکڑ کر ان کی عزت کو لوٹتے، اور جب وہ لڑکی کمپلین کرنے جاتی ہے تو اس لڑکی کو اس کو دوسرے دن پکڑ کر سر سے پیر تک پیٹرول ڈال کر اس کو لے جا کر گلی کے اندر جلا کر راکھ کر دیتے۔ ایسی مانسکتا کہاں سے ختم ہوگی؟ ایسا مانسک ایسی سوچ کہاں سے آتی؟ انہی گنڈوں کے دماغ سے پیدا ہوتا ہے جو بیٹیوں کی سمان نہیں کرنا جانتے۔ میں بولوں گا یہ فریڈم آف اسپیچ ہے، ہماری بیٹی کا اپمان ہو رہا ہے، ہم اس کے اوپر محنت کرتے ہیں، ہم زبانی دعویٰ نہیں کرتے۔ غریب بچیوں کی شادی کرانے کی کوشش کرتا ہوں میں بھی اور آپ بھی۔